اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے، جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف و صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد صرف و صرف میری ہی بندگی اور میری ہی عبادت ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے سب سے بلند عنوان یعنی توحید قادر مطلق کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، عبادات کی کیفیات دو طرح کی ہیں۔ ایک کیفیت ہے جو دل اور دماغ میں پیدا ہوتی ہے، وہ بھی عبادت کی قسم ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے ابتدائی گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے کرنا شروع کیا ہے۔ اور عبادات کی دوسری اقسام وہ ہیں جو جوارے سے ظاہر ہوتی ہیں، یعنی آپ کے ہونٹوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے مال سے، آپ کے بدن سے، آپ کی جد و جہد سے، آپ کی کاوشوں سے، آپ کی کوششوں سے عبادات کی دوسری اقسام وہ ہیں۔ میں پہلی اقسام کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی چند گزارشات کو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس ضمن میں نے بعض اہم عبادات کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، اور اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے میں ان عبادات کی طرف رخ کروں گا جن میں انسان کے لب، انسان کے ہونٹ، انسان کی پوری کے پورے جوارے، اعضاء وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ خوف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے، غیر کا خوف دل کے اندر بالکل بھی موجود نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کو پورے کمال پہ ہونا چاہیے، اتنے کمال پہ ہونا چاہیے کہ باقی تمام کی تمام محبتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں۔ ناجائز محبت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، جائز محبتیں بھی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر آ جاتی ہیں تو انسان فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں محبت کے 3 مراکز کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر کیا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا۔ محبت کے ان 3 مراکز کا ذکر کرنے کے بعد مالک کائنات جتنی چیزیں جائز ہمارے گرد و نواح میں موجود ہیں ان کا ذکر کیا، اور یہ بات کہی ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر باپ کا پیار زیادہ ہے اللہ رسول کا کم ہے، اگر بیٹے کا پیار زیادہ ہے اللہ رسول کا کم ہے، بیوی کا پیار زیادہ ہے اللہ رسول کا کم ہے، اگر دکان کا پیار زیادہ ہے، کاروبار کا پیار زیادہ ہے اللہ رسول کا پیار کم ہے، سامان تجارت کا پیار زیادہ ہے اللہ رسول کا کم ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی تمہارے اوپر آ سکتا ہے، اس لیے کہ تمہیں سلیقہ نہیں آیا پیار کرنے کا، تمہیں سلیقہ نہیں آیا محبت کرنے کا، تمہیں سلیقہ نہیں آیا دل کو جوڑنے کا، تمہیں سلیقہ نہیں آیا کسی کو اپنے دل میں جگہ دینے کا۔ ناجائز محبتوں کی بات تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں،
لیکن جو جائز محبتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے نیچے ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کئی لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن مومن کی شان کچھ اور ہے، مومن کا مقام کچھ اور ہے، مومن کا انداز کچھ اور ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی محبت اللہ سے بڑی ہی شدید ہوتی ہے، بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا، اس کے اکرام کا، اس کے فضل کا صحیح معنوں میں مومن کو ادراک ہوتا ہے۔ جو غیر مومن ہے، جو فاسق و فاجر ہے، جو کافر ہے، تین طبقے، ایک فاسقوں کا طبقہ، ایک منافقوں کا طبقہ اور ایک کافروں کا طبقہ، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کے فضل کا استحضار نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی کما رہے ہیں، جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی پی رہے ہیں، جتنی نعمت اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس موجود ہیں، وہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی بجائے اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس ہے میرے علم کی وجہ سے آیا ہے، میرے ہنر کی وجہ سے آیا ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں میرے پاس ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہوں کر نہیں سکتا۔ وہ نعمتوں کو گنتا گنتا، نعمتوں پہ غور کرتا کرتا اللہ کے احسانات میں ڈوبتا جاتا ہے، ڈوبتا جاتا ہے، ڈوبتا جاتا ہے۔ اینڈ پہ اس کی سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری نعمتیں بے پایا ہیں، میں تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیری نعمتوں کو صحیح معنوں میں اپنے ہیتا و شمار میں لا نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے دل میں اس کی محبت کا احساس، اس کے فضل کا احساس دو چند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں اس کی محبت اور اس کی امنگیں پوری طرح، اس کا پیار جو ہے اس کے سوتے اس کے دل سے پھوٹتے ہیں۔ اسے پتا ہوتا ہے میں اس قابل کہاں تھا جو میرے اللہ نے میرے پہ کرم فرما دیا، میں کہاں کہاں اس کی نعمتوں پہ غور کروں، میں کہاں کہاں اس کے فضل پہ غور کروں، میں کہاں کہاں اس کی عنایت پہ غور کروں۔ میں پکڑنے والے ہاتھ کو دیکھوں، میں چلنے والے قدم کو دیکھوں، میں دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھوں، میں دیکھنے والی آنکھ کو دیکھوں، میں صاف کرنے والے گردوں کو دیکھوں، میں کہاں پہ غور کروں، میں اپنے دماغ پہ غور کروں، میں اپنے دل پہ غور کروں، میں کس کس چیز پہ غور کروں، میں اپنے لباس پہ غور کروں، میں بیوی بچوں پہ غور کروں، میں مکان کی چھت پہ غور کروں، میں عزت پہ غور کروں، میں جوانی پہ غور کروں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا بے پایا ہے کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر محبتیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں، پھر محبتیں اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں۔ مومن و مسلمان کا توکل بھی اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، بھروسہ بھی اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ وہ کسی غیر پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ مومن کو پتا ہوتا ہے عزت بھی اللہ کے پاس ہے، ذلت بھی اللہ کے پاس ہے، بیماری بھی اللہ کے پاس ہے، شفا بھی اللہ کے پاس ہے، رزق بھی اللہ کے پاس ہے، غربت بھی اللہ کے پاس ہے، اقتدار بھی اللہ کے پاس ہے، ملک بدری بھی اللہ کے پاس ہے۔ مومن کو پتا ہوتا ہے نفع بھی اللہ کے پاس ہے، نقصان بھی اللہ کے پاس ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، اسی سے امید کو وسع کرتا ہے۔ اس کی امید کبھی غیر سے نہیں ہوتی، اس کا توکل کبھی کسی غیر کی ذات پہ نہیں ہوتا، اور جس کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو جاتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے میرا بندہ مومن و مسلمان جو ہے وہ میری ہی ذات پہ بھروسہ کر رہا ہے، وہ میری ہی ذات پہ توکل کر رہا ہے، وہ مجھ ہی سے اپنی امیدوں کو بستہ کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، میرے اللہ نے فرمایا ہے، حضرت رسول اللہ نے اس حدیث قدسی کو نقل فرمایا ہے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی ما بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اپنے گمان کو پورا کر دکھاتا ہوں۔ جب میرے بندے کو اس بات کی امید ہوتی ہے میں اس کو شفا دوں گا،
تو اللہ تبارک و تعالی شفا دے دیتا ہے. جب بندے کو امید ہوتی ہے اللہ مجھے رزق دے گا، اللہ اس کو رزق دے دیتا ہے. جب بندے کو امید ہوتی ہے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. جب بندے کو امید ہوتی ہے اللہ میرے غم کو مٹا دے گا، اللہ اس کے غم کو مٹا دیتا ہے. جب بندے کو امید ہوتی ہے اللہ میری تنگی کو دور کرے گا، اللہ اس کی تنگیوں کو دور کر دیتا ہے. جب بندے کو امید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی میرا بھرم رکھے گا، میری ناک کو برقرار رکھے گا، میری عزت کو برقرار رکھے گا، میری بیٹیوں کی عزت کو برقرار رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام امیدوں کو پورا کر دیتا ہے. جب بندے کو امید ہوتی ہے اللہ میرے ایوب کے پر پردہ ڈال دے گا، میری خامیوں کو چھپا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں کو چھپا لے گا. حضرات گرامی قدر کل قیامت کا دن آئے گا، بندے نے بڑے گناہ کیے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں اپنے پردے کے اندر اس کو قریب کرے گا، گناہوں کی فہرست کو اس کے سامنے کرے گا، کہے گا میرے بندے یہ گناہ کیا تھا، کہا کیا تھا، کہا یہ کیا تھا، کہا کیا تھا، کہا میرے بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، کہا اللہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ محسوس کرے گا اب بچنے کی کوئی راہ موجود نہیں ہے، اب نجات کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. بندہ بڑا گھبرا جائے گا، بڑا پشیمان ہو جائے گا، اضطراب کا شکار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے بندے میں نے دنیا کے اندر بھی تیرے گناہوں کو ڈھانپا تھا اور آج بھی مغفرت کی چادر میں تیرے گناہوں کے اوپر ڈال کے تجھے جنت میں داخل فرما رہا ہوں. حضرات گرامی قدر جب بندے کو اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے تو مالک کائنات کبھی اس کی امید کو جو ہے وہ کبھی توڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا فرماتا ہے. اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کے اولیاء نے اللہ سے اس دعا کو مانگا ہے، اللہ مستر عوراتنا وآمر رواتنا، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما لے، ہماری گھبراہٹوں سے ہمیں محفوظ فرما لے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھبراہٹوں سے محفوظ و مامون فرما لیتا ہے. حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے میں اخلاص بھی ہوتا ہے. اخلاص جو ہوتا ہے یہ عبادات کی جڑ ہے، یہ عبادات کی بنیاد ہے. جس بندے میں اخلاص نہیں ہے، جو بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال کو انجام نہیں دیتا، ناکامی اس کا مقدر ہے. دنیا کے اندر رسوائی سے بچ سکتا ہے، رسوا بھی ہو سکتا ہے، رسوائی سے بچ بھی سکتا ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرے، لیکن آخرت میں کامیاب وہ بندہ نہیں ہو سکتا جو مخلص نہیں ہے. جو بندہ مخلص ہے اخروی کامیابی اسی کو حاصل ہوگی. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس کی رضا کے لیے امور کو انجام دیتا ہے، کامیاب اور کامران وہی ہوگا. باقی انسان لاکھ تقریریں کر لے، لاکھ درس دے لے، لاکھ خطابت کر لے، اچھی اچھی باتیں کر لے، لوگوں کے دلوں کے پر اپنا اثر جما لے، اگر مخلص نہیں ہے تو فیل ہی فیل ہے، ناکام ہی ناکام ہے، نامراد ہی نامراد ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کا ذکر کیا، کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ منافق کا دل اخلاص سے پاک ہے، منافق کے دل میں خلوص نہیں ہے، منافق ریاکار ہے، منافق شو آف کرنا چاہتا ہے، منافق اپنی بات کا کریڈٹ دنیا میں لینا چاہتا ہے، منافق تعریف کروانا چاہتا ہے، منافق لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. مومن کا معاملہ جدا ہے، مومن مخلص ہوتا ہے، مومن کا دین اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے، مومن کو پتا ہوتا ہے میں اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، اس کو پتا ہوتا ہے الا للہ الدین الخالص، دین خالص تو اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منافق جہنم میں جائیں گے، لیکن توبہ کرنے والے اور اصلاح کرنے والے واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لینے والے، جو پہلے منافق تھے لیکن اپنی اصلاح کرنے والے، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لینے والے، فاولئک مع المؤمنین، اللہ نے ایسے منافقوں کا نام منافقوں کے رجسٹر سے کاٹ کے مومنوں کے رجسٹر میں ڈال دیا ہے. فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اجر عظیم کو تیار کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر حدیث پاک میں دو طرح کے واقعات اس حوالے سے مذکور ہیں. واقعات تو متعدد ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر میں دو واقعات آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلا واقعہ میرے نبی نے ایک گھوڑے کا ذکر کیا، کہا گھوڑا تین طرح کا ہوتا ہے. ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تبلیغ کے لیے، اس کے راستے میں جہاد کے لیے. کہا جب یہ گھوڑا چلتا ہے نیت صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. جب گھوڑا چلتا ہے پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، چارہ چرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، مٹی کو اڑاتا ہے،
حتیٰ کہ لید کو کرتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب کو کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے دائیں پلڑے میں اعمال جا رہے ہیں، وزنی ہو رہا ہے، اعمال بڑھ رہے ہیں، اعمال کا وزن بڑھ رہا ہے۔ گھوڑے کی لید بھی دائیں پلڑے کا مال، گھوڑے کا پیشاب بھی دائیں پلڑے کا مال، گھوڑے کا فاضل مادہ پسینہ بھی دائیں پلڑے کا مال، اس لیے کہ گھوڑا راہ الہ میں چل رہا تھا، اور گھوڑا ہے جو غرور کے لیے چل رہا ہے، فخر کے لیے چل رہا ہے، انانیت کے لیے چل رہا ہے، تکبر کے لیے چل رہا ہے، شوف کے لیے چل رہا ہے، ظاہرداری کے لیے چل رہا ہے، بڑھوتری کے لیے چل رہا ہے، اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے چل رہا ہے، اپنے اسٹیٹس کے اظہار کے لیے چل رہا ہے۔ اب گھوڑا کھانا کھا رہا ہے، بائیں پلڑے میں کھانا جا رہا ہے، اب گھوڑا پیشاب کر رہا ہے، بائیں پلڑے میں جا رہا ہے، اب گھوڑا لید کر رہا ہے، لید بھی بائیں پلڑے میں جا رہی ہے۔ گھوڑا ایک ہے، چلنے کے اندر ایک گھوڑا، وہ بھی حافظ کا ہو سکتا ہے، یہ بھی حافظ کا ہو سکتا ہے، وہ بھی عالم کا ہو سکتا ہے، یہ بھی عالم کا ہو سکتا ہے، وہ بھی ظاہر میں مجاہد کا ہو سکتا ہے، یہ بھی ظاہر میں مجاہد کا ہو سکتا ہے، وہ بھی کالا ہو سکتا ہے، یہ بھی کالا ہو سکتا ہے، وہ بھی براؤن ہو سکتا ہے، یہ بھی براؤن ہو سکتا ہے، وہ بھی 10 کلو چارہ کھاتا ہے، یہ بھی 10 کلو چارہ کھاتا ہے، وہ بھی پانی پیتا ہے، یہ بھی پانی پیتا ہے، وہ بھی لید کرتا ہے، یہ بھی لید کرتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے، ایک کا کھانا ایک کی لید دائیں پلڑے میں جا رہی ہے، دوسرے کا کھانا دوسرے کی لید بائیں پلڑے میں جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور دوسرے کا دل شوق سے بھرا ہوا ہے، دوسرا ظاہرداری کے لیے کام کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر اخلاص اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ انسان چھوٹا سا عمل کرے، مخلص ہو کے کرے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ انسان اتنا بڑا عمل کرے، شوق کے لیے کرے، اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اعمال وہ پسند ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کمپیوٹر نے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی نے جہاں پر انسانوں کو فائدہ پہنچایا، جہاں پہ کمیونیکیشن کے اور ابلاغ کے راستے کھولے، جہاں پر ابلاغ کے کام کو آسان کیا، وہیں پر ریاکاری کو بھی بڑھا دیا، وہاں پر ریاکاری کے دروازوں کو بھی کھول دیا۔ اب بندہ طواف کر رہا ہے، تصویر اتار رہا ہے، واٹس ایپ پہ چڑھا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، جناب حاجی صاحب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اب منڈی میں جا رہا ہے، اونٹ کو لا رہا ہے، تصویر کو کھینچ رہا ہے، واٹس ایپ پہ چڑھا رہا ہے۔ اور تو نے 1.5 لاکھ روپیہ اونٹ کی قربانی کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن لوگوں کو دکھا کر 1.5 لاکھ اونٹ کو مٹی میں ملا دیا۔ تو نے 3-4 لاکھ روپیہ صبر حج پہ لگایا، لیکن طواف کے دوران شوق کر کے تو نے اپنا وہ سارا کا سارا طواف جو تھا اس کا بیڑا غرق کر لیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کو اعمال وہ پسند ہیں جو اس کی رضا کے لیے کی جاتے ہیں، جن میں شوق نہیں ہوتا، جن میں بندے کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو اعمال بڑے ہی پسند ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس طرح کے اعمال کرنے والوں کا صلہ پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، خیر کا کوئی کام جس کو تم نے اللہ کے لیے کیا ہے تم اللہ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ کی رضا کے لیے وہ مکتوب ہے، وہ لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ گھنٹے کی تقریر کی حتیب وقت کہلوانے کے لیے، حتیب العصر کہلوانے کے لیے، اللہ کے پاس اس کا کوئی ویٹ نہیں، اللہ کے پاس اس کا کوئی عجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ بلکہ اس کو عذاب کا باعث بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ اس کو غضب کا باعث بنا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جب وہ اس حدیث کو سناتے تھے تو ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیتے تھے۔ جب قیامت کا دن آئے گا حافظ اور عالم کو بلایا جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا شہید و غازی کو بلایا جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا ایک بہت بڑے غنی کو بلایا جائے گا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے کو بلایا جائے گا۔ بادی النظر میں اپیرنٹلی اس اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کی نیتوں کو جاننے والے ہیں، وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
چاہے تم اونچی آواز سے بات کرو چاہے نیچی آواز سے بات کرو، میں تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حافظ کو پوچھے گا، ٹٹولنے کے لیے عالم کو پوچھے گا تو کیا کرتا رہا؟ اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ تیرے دین کا علم جو تھا اس کو لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ اللہ کہے گا ایسا نہیں تھا، تیرے دل میں یہ نیت تھی، لوگ تجھ کو علامہ کہیں، لوگ تجھ کو بہت بڑا عالم سمجھیں، لوگ تجھ کو بہت بڑا وائز سمجھیں، لوگ تجھ کو قرآن کا بہت بڑا قاری سمجھیں۔ فقط قیل، کیا لوگوں نے تجھ کو علامہ نہیں کہا؟ کیا لوگوں نے تجھے بہت بڑا حافظ نہیں سمجھا؟ کیا لوگوں نے تجھے بہت بڑا قاری نہیں سمجھا؟ کیا لوگوں نے تجھے بہت بڑا مبلغ نہیں سمجھا؟ فقط قیل، تجھے کہہ لیا گیا، تیری نیت پوری ہو چکی ہے، میرے یہاں پر کھوٹی نیت والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے شہید تو کیا کرتا رہا؟ اور تلواروں کو اٹھانے والے، تیروں سے کھیلنے والے، کافروں کے سامنے کھڑے ہونے والے، تو بھی اپنی رودات کو سنا۔ لوگ تو تجھ کو دیکھ رہے تھے لیکن میں بھی تجھے دیکھ رہا تھا، لوگوں کو تو تیرے کو پتا تھا تو کیا کر رہا ہے، لیکن مجھے بھی تیرا پتا تھا کہ تو کیا کر رہا ہے۔ کہا اللہ تلوار کو چلا رہا تھا، اللہ تیرے دین کا پرچم اٹھا رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، مجھے دھوکہ دیتے ہو، وہ غیر مخلص، ریاکار، دھوکے باز، تو نے بڑا خطرہ مول لیا، تو نے بہت بڑا رسک والا کام کیا، تو نے بہت بڑا تھریٹ مول لیا، تو نے بہت بڑا ڈینجرس کام کیا، تو نے بہت بڑا پرخطر کام کیا، تو تلواروں کی چھاؤں میں لڑنے کے لیے مادہ تیار ہو گیا، تو برستی ہی گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن دنیا تیری نیت کو دیکھ رہی تھی، لیکن میں بھی تیری نیت کو دیکھ رہا تھا۔ تیری نیت اپنے آپ کو شجاع کہلوانے کی تھی، بہادر کہلوانے کی تھی، تو خپتی ہو چکا تھا، تو بالکل اپنی شہرت، اپنی انانیت، اپنی پریسٹیج کے لیے اپنی جان کو تلی پر رکھ کے میدان عمل میں آ چکا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تو کٹ گیا، پھر تیری نیت پوری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا شہید ہے، تو یہ کہہ لیا گیا آج تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، جہنم کے انگارے ہیں۔ پھر اس کو بھی بلایا جائے گا جس نے پیرنٹلی اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دن کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں خرچ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا کرتا رہا؟ کہا اللہ جتنا مال تو نے دیا اللہ اس کو تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے مال تو نے خرچا ہے، کھلایا بھی ہے، لوگوں کو پلایا بھی ہے، لیکن میرے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے۔ مومن کا شیوا کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ اور پتہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں کھانا کھلانے کے بعد؟ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے، ہمیں اس کھانے کے بدلے اپنی تعریف نہیں چاہیے، ہمیں اس کھانے کا ریوارڈ اللہ کے پاس چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے چاہیے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ اللہ کے پاس چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں تجھے لوگوں نے غنی کہہ لیا، جا تیرے لیے آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اخلاص جو مفقود ہو چکا ہے، اخلاص جو غائب ہو چکا ہے، اخلاص جو آج ہماری صفوں سے اٹھ چکا ہے، ٹٹول لو اپنی ذات کو، دل کا جائزہ لو۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، انسان اپنے نفس کی حالت کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اسے پتا ہے میرا نفس کس حالت میں ہے۔ اگر تو مخلص تھا، اگر تو اللہ کے لیے کرتا تھا، کیا تو نے کبھی اس انداز میں صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا ہو بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی ہو؟ اپنا جائزہ لے، اور دن کے
اجالے میں حرج کرنے والے، اگر تم مخلص ہے تو بتلا تو نے رات کے اندھیروں تنہائیوں کے اندر بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچا تھا؟ اگر تو ریاکار نہیں تھا، اگر تو مخلص تھا تو بتلا۔ مسجد میں آ کے نمازوں کو ادا کرنے والے، کیا تو نے اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں رات کے اندھیروں بھی کھڑے ہو کے وہی نماز کو ادا کیا تھا؟ ان لوگوں کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے اپنی تلوار کو اٹھانے والے، کیا تو نے تنہائیوں میں بھی کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے شہادت کی تمنا کی تھی؟ کیا تو نے کبھی دین حنیف کی سربلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کبھی ہاتھوں کو پھیلا کے کہا تھا اللہ میں تجھ سے شہادت کا طلبگار ہوں، اللہ مجھ پہ شہادت کی چادر کو ڈال دے؟ کیا تو نے کبھی تنہائی کے اندر بھی اللہ کے سامنے اپنے ارادے کو ظاہر کیا تھا؟ تیری تنہائیاں اور تھی، تیری جلوت اور تھی، تیری حلوت اور تھی۔ کاش تیری جلوت اور حلوت ایک جیسی ہوتی تو آج تیرے لیے جنت کے کھلے دروازے ہوتے، آج تیرے لیے حریر و دیبا کے لباس ہوتے، آج تیرے لیے لال و یاقوت کے محلات ہوتے، آج تیرے لیے بہار کا موسم ہوتا، آج تیرے لیے اللہ کی رضوان ہوتی اگر تیری جلوت حلوت ایک ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے سیدنا صدیق اکبر کی وہ بات یاد آئی۔ حضرت صدیق اکبر، ہم سب کے ہادی، ہم سب کے رہبر سیدنا صدیق اکبر، ہم سب کے ہادی، ہم سب کے رہبر سیدنا صدیق اکبر عجیب الفاظ کہے۔ کوئی تعریف کرتا سیدنا صدیق اکبر پتہ کیا کہتے؟ اللہم لا تواخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی بما لا یعلمون۔ اللہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، اللہ میرا قصور نہیں، اللہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، میرا قصور نہیں۔ لا تواخذنی بما یقولون، اللہ مجھے نہ پکڑنا ان کی باتوں کی وجہ سے، اللہ مجھے نہ پکڑنا ان کی باتوں کی وجہ سے۔ اللہم لا تواخذنی بما یقولون، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اللہ میرا قصور نہیں۔ واجعلنی خیرا مما یظنون، اللہ یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن اللہ تجھے میرا پتہ ہے، اللہ تو مجھے ان کے گمان سے بھی بہتر بنا دینا، اللہ جیسا یہ گمان کرتا ہے مجھے اس سے بھی بہتر بنا دینا۔ واغفر لی بما لا یعلمون، اللہ انسان ہوں، اللہ میری باتیں کئی ڈکی چھپی ہیں ان کو نہیں پتا۔ واغفر لی بما لا یعلمون، اللہ مجھے معاف کر دینا اس بات کے بدلے میں جن کو یہ نہیں جانتے لیکن میرے نفس میں وہ بات موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر کیسی بات کہی سیدنا صدیق اکبر نے، اخلاص کا مظاہرہ کر کے دکھایا کہ مولد بندہ وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان لوگوں کا جنہیں بڑی پسند اپنی تعریف کروانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ جو لوگ فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پہ غرور کرتے ہیں، ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور پسند کرتے ہیں ان کی تعریفیں ان کاموں میں کی جائیں جو انہوں نے نہیں کیے، پسند کرتے ہیں ان کاموں میں ان کی تعریفیں کی جائیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، وہ گمان کرتے ہیں عذاب سے بچ جائیں گے، عذاب سے نہیں بچ سکتے، عذاب اللہ کا ان کے پیچھے ہے۔ حضرات گرامی قدر آج کل آپ ذرا غور کر لیں پولیٹیکل لڑائیاں کیا ہیں، کام 0%، دعوے 100%، میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یوں کر دوں گا، میں تو کر دوں گا، تو کیا ہے، میں کیا ہوں۔ لڑائیاں کس بات؟ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، لڑائی اس بات کی میری تعریف کی جائے جو میں نے کیا بھی نہیں، میرے کھاتے میں پڑ جائے جو میں نے نہیں کیا۔ جھوٹے وعدے، لوگوں کو دھوکہ دینا، لیکن بندہ یہ نہیں۔
بولے بندہ اتنا سا کام بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اتنا سا کام بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر ڈر بھی رہا ہوتا ہے، بار بار غور کر رہا ہوتا ہے یار کہیں فیل ہی نہ ہو جائے کام، کہیں پیسہ ہی ضائع نہ چلا جائے، کہیں تمنائیاں ہی ضائع نہ چلی جائیں۔ میں نے وہ سیدنا ابراہیم کا واقعہ بیان کیا، اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، اس موضوع کو کنٹینیو کروں گا اگلے جمعوں میں بھی، اور اللہ سے دعا ہوگی اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کا فہم و شعور نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم نے بیت اللہ کو بنایا حضرت اسماعیل کے ہمراہ، تو دعا کیا مانگی؟ اب اللہ کا گھر بنانا کوئی معمولی بات نہیں، اور دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا گھر بنا رہے ہیں، لیکن دعا کیا مانگ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے، اللہ تجھے پتا ہے دل میں کیا ہے، اللہ تجھے پتا ہے پیرنٹلی کیا ہے، اللہ تجھے سب کچھ پتا ہے، اللہ تو قبول کر لے، اللہ تیرے سامنے ہے جو کچھ ہے، اللہ تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کام نہ ہو، بندہ شریف ہو، شریف بندہ بھی ہو، شریف بندہ، زانی شرابی کی بات نہیں کر رہا، شریف بندہ ہو، لیکن بس یہ کہ میرا نام ہو جائے، یا دنیا کے اندر ویسے ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں دل میں، کئیوں کو ہمدردی بھی ہوتی ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، رزلٹ زیرو رزلٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مائنس میں انسان جائے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے سامنے ایک سوال کا جواب دیا، اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتی ہیں کہ عبداللہ ابن جدعان جنت میں جائے گا؟ عبداللہ بن جدعان بڑا ہی زبردست آدمی، اخلاقی طور پہ غریبوں کی حمایت کرنا، مسکینوں کے کام آنا، یتامہ کی حمایت کرنا، بیواؤں کے کام آنا، مسافروں کے لیے دسترخوان کھولنا، مہمانوں کی خدمت کرنا۔ حضرت عائشہ کے دل میں خیال آیا اتنا اچھا آدمی، کہا نبی کریم کہ عبداللہ ابن جدعان جنت میں جائے گا؟ میرے نبی نے کہا عبداللہ بن جدعان جنت میں نہیں جائے گا، عبداللہ بن جدعان جنت میں نہیں جائے گا، عبداللہ بن جدعان جنت میں نہیں جائے گا؟ کہا ہاں عائشہ، کبھی اس نے کہا تھا کہ اللہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف کر دینا؟ کیا کبھی اس نے کہا تھا کہ میری خطاؤں کو اللہ قیامت کے دن معاف کر دینا؟ اس کی ایفرٹ کیا اللہ کے لیے تھی؟ کیا اس کی ایفرٹ یوم حساب کے لیے تھی؟ کیا اس کی ایفرٹ اللہ کی ملاقات کے لیے تھی؟ کیا اس کی ایفرٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تھی؟ کیا اس کی جدوجہد کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا؟ جب ایسا نہیں تھا تو عبداللہ ابن جدعان جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اس نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوتے، اس نے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہوتے، تو جنت اس کی منتظر تھی۔ وہ طوائف جس کے دل میں اللہ کا خیال آیا، جس کے دل میں اللہ کی رضا کا خیال آیا، اللہ کی محبت نے جس کے دل میں جوش مارا، اس نے ایک ناپاک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف کر کے جنت میں اس کو داخل کر دیا۔ اور یہاں پہ دسترخوان کھلے ہوئے ہیں اور غریبوں کی حمایت کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نام کوٹ کیے بغیر بات کروں گا، بڑی تکلیف ہوتی ہے کئی مرتبہ۔ میں اسلام آباد میں جا رہا تھا، ایک شخصیت کے بارے میں لکھا ہوا تھا نو ریلیجن از ابو ہیومینٹی، کوئی مذہب انسانیت سے اوپر نہیں۔ یہ بات باطل ہے، یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات کذب ہے، یہ بات افترا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو بندہ کام نہیں کرتا، وہ لاکھ ہیومینٹی کا لمبردار بن جائے، وہ لاکھ حقوق انسانیت کا لمبردار بن جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، انسانی فلاح کا کوئی راستہ اور انسانی فلاح کا کوئی بھی طریقہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، رسول ہاشمی کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو بندہ اللہ رسول کو بائی پاس کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے وہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا للذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں
اپنی توانائیوں کو کھپا رہے ہیں اور گمان کرتے ہیں وہ بہترین کام کرنے میں مصروف ہیں، وہ بدترین کام کرنے میں مصروف ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو چکے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے۔ جو اللہ کی ملاقات کا متمنی ہے، جس نے اللہ کی ملاقات کے لیے کام کیے ہیں، اس کا جھنڈا قیامت کے دن بلند ہے، اس کا مقام قیامت کا دن بلند ہے۔ اور مذہب کو نیچے رکھنے والوں، انسانیت کو اوپر کرنے والوں، اگر انسانیت کی تذلیل دیکھنی ہے، مغرب میں جا کے دیکھو، بہو بھی ننگی ہے، بیٹی بھی ننگی ہے، ماں بھی ننگی ہے، بہن بھی ننگی ہے، شراب خانے کھلے ہیں، خنزیر کا گوشت بک رہا ہے، سودی تجارت ہو رہی ہے۔ حقوق انسانی کے نعرے لگانے والوں، جس وقت مذہب کو انسانیت سے نکال دیا جاتا ہے، انسان اور جنگل کے جانور میں یا جو گھر کی رکھوالی کے لیے جانور ہے جسے آپ کتا کہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا کھانا پینا رہن سہن جو ہے جتنا مرضی اعلیٰ ہو، ہیں جانوروں کی طرح، کوئی تمیز نہیں حلال و حرام کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے برابر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، دل اور دماغ کے سارے احساسات اللہ کے لیے ہونے چاہیے، خوف بھی اسی کا ہونا چاہیے اور بھروسہ بھی اسی پہ ہونا چاہیے، امید بھی اسی سے وابستہ ہونی چاہیے اور تمام کارروائیوں کو انتہائی محبت سے اسی کے لیے انجام دینا چاہیے۔ جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے کام ویٹ والے ہیں، وزن والے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام نہیں کرتا اس کے اعمال برباد ہیں، وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ حضرات گرامی قدر، بہت سے لوگ دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اچھے اعمال کو ریاکاری کے ذریعے تباہی کے گھاٹ جو ہیں اتار رہے ہیں۔ اونٹوں کی تصویریں کھینچ کے، گایوں کی تصویریں کھینچ کے، عمرے کے احرام کی تصویریں کھینچ کے، طواف کی تصویریں کھینچ کے واٹس ایپ اور فیس بک پہ چڑھا کر اپنے اعمال کو لوگوں کے لیے کر کے اللہ تعالیٰ کی رضوان کو اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ریاکاری سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، انسان جو اعمال ظاہر میں کرتا ہے اس کو باطن میں بھی کرنے چاہیے، جو جلوت میں کرتا ہے اس کو ان کو حلوت میں بھی کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں جیسی ہوں گی لیکن ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ تنہائی میں اللہ کا خوف جو تھا اس کو صحیح معنوں میں ملحوظ حاطر نہیں رکھتے تھے، لذت والے کام کر گزرتے تھے، شہوت کو پورا کرتے تھے، سیکشول ڈیزائرز کو پورا کر دیتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، 5 نمازیں پڑھنے کے بعد، ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد گھر بیٹھ کے کسی کارنر میں موبائل کے اوپر گندی فلم لگا کے دیکھ لی جائے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، خطبہ جمعہ سننے کے بعد کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے جناب پورنوگرافی کی جناب سائٹ دیکھ لی جائے، یہ کیا ہے؟ یہ ڈائیکوٹمی ہے، یہ تضاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بے شرمی ہے، اللہ تعالیٰ کی ساتھ کے ساتھ بے حیائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حیا داری انتہائی ضروری ہے، حیا اللہ کی ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ نے ایک صحابی کو نصیحت کی، اللہ کی حیا ہونی چاہیے، تو ان کو بات جو ہے پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا ہمیں حیا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے جو کچھ تیرے سر میں ہے، جو کچھ تیرے سر میں ہے اس کی حفاظت کر، آنکھوں کی، ناک کی، زبان کی، کانوں کی حفاظت کر، اور جو کچھ تیرے پیٹ میں جا رہا ہے اس کی حفاظت کر۔ کیا ہماری آنکھیں محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے کان محفوظ ہیں؟
انفارمیشن ٹیکنالوجی نے فائدے پہنچائے ہیں، فائدوں کا منکر نہیں، لیکن نقصانات کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ بیٹیوں کے پاس بھی موبائل ہے، بیٹوں کے پاس بھی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی والدین پر کنٹرول نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، جو کچھ مرضی کوئی دیکھے، جو کچھ مرضی کوئی پڑھے۔ حضرات گرامی قدر، اخلاص کا تقاضا یہ ہے اور خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جب دل میں پیدا ہو جائے، انسان جلوت میں ہو جائے، حلوت میں ڈرتا رہے۔ غار میں پتھر آگے لگ گیا تھا، غار کے اوپر آگے پتھر لگ گیا تھا، بندے نے اتنا کہا، اللہ تعالیٰ چچا کی بیٹی کے ساتھ برائی کے بالکل قریب تھا، اللہ اس نے کہا اللہ سے ڈر جا۔ اللہ میں ڈر گیا۔ 3 واقعات تھے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، تنو ودنی پتھر کو ایک نیکی کے عمل نے، جس میں اللہ کا خوف تھا، اس نے اس کو پرے اٹھا کے پھینک دیا۔ جب اللہ کے لیے انسان عمل کرتا ہے پھر دنیا بھی سمر جاتی ہے، آخرت بھی سمر جاتی ہے، اور جب ریاکاری کے لیے کرتا ہے دنیا میں رزلٹ جو کچھ مرضی آئے، آخرت میں زیرو ہی زیرو، زیرو ہی زیرو، زیرو ہی زیرو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص والے اعمال کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔